السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اس کا 82واں درس ہے، 82. کل ہم نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور یہاں تک غالباً بات ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے روک لیا، اور اس کے بعد مختلف قسم کے ڈپلومیٹس آئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے بات کی، اور آخری جو شخص آئے وہ سہیل بن عمر تھے. اس میں ایک بات کل غالباً رہ گئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روکا تو حضرت عثمان سے کہا کہ اگر تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بغیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف نہیں کروں گا. اگر ان کو طواف سے تم نے روکا، ہم کو اجازت بھی رہے تو ہم طواف نہیں کریں گے. یہ محبت کی بات ہے. غالباً کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ صلح نامہ لکھا جانے لگا، اور اس میں انہوں نے جب صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تو اس میں لکھا من محمد رسول اللہ. جب محمد رسول اللہ لکھا تو سہیل نے انہوں نے کہا کہ ہم اگر رسول اللہ مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لہذا یہ رسول اللہ آپ کاٹیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا کہ آپ اس کو کاٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ آپ کو مانتا ہوں. سہیل نہیں مانتا، میں اپنے قلم سے نہیں کاٹوں گا. بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. حضور نے اس کو قلم سے مٹا دیا، کاٹ دیا، اور صلح نامہ لکھا جانے لگا. اب صلح نامہ جب لکھا جانے لگا تو کچھ شرطیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے تھیں، کچھ شرطیں ان کی اللہ کے رسول کی طرف سے ہونی چاہیے تھیں. اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ سے یہ بات بتا دی تھی کہ جتنی بھی آج یہ شرطیں رکھیں گے ہم سب کو قبول کریں گے، سوائے اس شرط کے جس میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی بات کہی جائے گی، جو کہ ہماری کتاب سے ٹکرائے گی. اس کے علاوہ جو بھی شرط کہیں گے سب کو ہم اوکے کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انڈیکیشن دے دیا تھا. دینے کی وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ صلح کریں ان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا لگتا ہے، یہ اس کی وضاحت تو واقعات میں نہیں ملتی تاریخ میں، کہ جو پہلی شرط رکھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ 10 سال تک فائر بندی، جنگ بندی، ہم نہ آپ ہم سے جنگ کریں گے نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے. ہمارے لوگ آپ کے یہاں آتے جاتے رہیں، تجارت ہو، آنا جانا رہے، لیکن جنگ ایک دم نہیں ہوگی. پہلی شرط قریش راضی ہو گئے. قریش یہ چاہتے تھے کہ 10 سال میں تیاری کر لیں. وہ اپنی چال میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ اوپر سے کر رہے ہیں. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا اس وقت تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ 10 سال کے جو فائر بندی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے. وہ راز کب کھلا؟ جب وہ دن گزرنے لگے تو ایک ایک فائدے وہاں سے نکلنا شروع ہوئے تو معلوم ہوا کہ صاحب اس 10 سال میں بڑا فائدہ ہوا. لیکن وہ اپنی ہوشیاری میں تھے کہ ہم تیاری کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ ہی معاملے کو کیا کر لیں گے، ختم کر لیں گے. انہوں نے کہا تھا اب یہ شرط اوکے. دوسری شرط اب انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی ہمارا یعنی مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے مدینے چلا جاتا ہے تو لازم ہے کہ آپ اس کو واپس کریں، اور اگر تمہارا کوئی آدمی
یعنی مسلمان اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے آ جاتا ہے ہم واپس نہیں کریں گے. تو حضرت ہود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شرط منظور ہے. کیونکہ اگر ہمارا کوئی آدمی مرتد ہو کے مکہ جا رہا ہے تو ایسا آدمی بہتر ہے کہ نکل جائے، کچی اینٹ ہے، بیکار ہے ہمارے لیے. اگر وہاں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. آپ نے کہا ہم ان کو واپس کر دیں گے، تم صلح لکھو. جب یہ لکھی جانے لگی اب صحابہ کے اندر بڑی کہ یہ کیا بات ہوئی، ان کے آدمی جائیں ہمارے آدمی جائیں تو وہ روک لیں، ان کے آدمی جائیں تو ہم ان کو سرنڈر کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھیے. اصل میں اس کے پیچھے چکر کیا تھا میری سمجھ میں آیا، میں نے کسی مورخ کو نہیں دیکھا اس بات کو لکھا ہے. یہ جو بندہ لکھا رہے ہیں نا سہیل بن عمر، ان کے لڑکے ہیں ابو جندل. کون ہے؟ ابو جندل. ابو جندل اسلام لا چکے تھے اور گھر میں زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے، اور ہر وقت سہیل کو خطرہ تھا کہ یہ لڑکا ہمارا بھاگ کر کے حضور کے پاس چلا جائے گا. لہذا انہوں نے اس شرط کو رکھا تاکہ یہ ہمارا لڑکا بھاگ کر جائے تو ہم اس کو پکڑ سکیں. میرا جہاں تک اپنا اندازہ واللہ عالم، وجہ نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ جب ایک آدمی کوئی صلح کی شرط رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی تو مفاد اس کے پیچھے ہوگا جس کی بنیاد پر وہ لکھوا رہا ہے. اور یہ بندہ جو لکھوا رہا ہے اس کا بیٹا ہی خود اس چکر میں پھنسا ہوا ہے. یہ انہوں نے لکھ ڈالی. یہ لکھ کر فارغ ہوئے تھے کہ وہ اتنے میں ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں سے کسی طرح چھڑا کر کے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ حدیبیہ تک اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں تو وہاں سے ابو کس حالت میں آئے، حدیث میں آتا ہے زخموں سے چور تھے اور ہاتھوں پیروں میں زنجیر، کیونکہ اتنی دونوں پیروں میں کم جگہ تھی کہ وہ بہت دھیرے دھیرے چل سکتے تھے. اب وہ کتنی سختی سے اور کتنی مصیبت سے وہ سفر طے کر کے آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس رونے لگے. یہ شرط لکھی جا چکی تھی، ابھی سگنیچر نہیں ہوا تھا. ابو جندل نے سہیل نے اپنے لڑکے کو دیکھ لیا ابو جندل کو کہ یہ لڑکا آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو سائن نہیں ہوئے ہیں، لہذا میں ابو جندل کو واپس نہیں کروں گا. ابھی شرط لکھی جا رہی، نہ تم نے سگنیچر کیا نہ میں نے سگنیچر کیا ہے. اور جو کیفیت میں ابو جندل، ایک تو اللہ کے رسول ویسے ہی رحم دل، پھر معاملہ اسلام اور کفر کا، اور پھر رو رو کر کے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے واپس کر دیا تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں کس مصیبت سے آیا ہوں اس بات کا آپ تمام مسلمان احساس کریں. اب مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ بھڑک اٹھا کہ صاحب ابو جندل کو واپس نہیں کرنا ہے. سہیل نے کہا کہ اگر ابو جندل کو تم نے واپس نہیں کیا، گرچہ شرط پہ ابھی صلح نامہ پہ سگنیچر نہیں ہوا ہے تو صلح نامہ کوئی چیز نہیں، ختم، صلح نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اوپر سے پہلے سے اشارہ تھا کہ آپ صلح کریں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا. انہوں نے رو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایک مومن کو کافر کے حوالے کر رہے ہیں اور اس حالت میں کہ حالات آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں اور آپ جو ہے وہ واپس جائیں. تمام صحابہ تو خاموش رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا رسول میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ کتنا غصہ عمر اندر سے رہے ہوں گے کہ یہ سوال حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے رسول سچے ہیں. حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں جو دب کر کے صلح اتنی کر رہے ہیں؟ یہ کون سی شرط ہے کہ ان کے آدمی آویں تو ہم واپس کر دیں، ہمارے آدمی آویں تو روک لیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں ان سے دب کر کے صلح کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ میں جو کچھ کر رہا ہوں خود کر رہا ہوں یا اشارے سے کر رہا ہوں؟ اب حضرت عمر سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اوپر والے کے اشارے کے تحت ہو رہا ہے. یہاں اتنا جب بات سنے تھے حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن جا کر ابو بکر کے پاس گئے. کہا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟
اتفاق ایسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اللہ کے رسول سچے ہیں؟ کہا یقین ہے۔ کہا جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اشارے سے کرتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے؟ کہا معلوم ہے۔ کہا پھر آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن صحابہ میں ایک یقینی طور پر ایک تو یہ شرط لکھی گئی، اس کا تو کم اثر ہوا۔ وہ ابو جندل اس حالت میں جب آئے اور ان کو جب واپس کرنے کی بات ہوئی نا، تب زیادہ معاملہ ہوا۔ حضرت عمر نے ایک سوال اور کیا، وہ بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ چل رہے ہیں وہاں بیت اللہ کا طواف کریں گے، اللہ نے ہم کو خواب میں دکھلایا ہے، تو طواف تو ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ دیکھیں اس سے کیا نکلتا ہے، آپ لوگ جو کبھی کبھی بولتے ہیں نا یہ مولانا لوگ اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس میں سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی اسی نیت سے نکلے تھے کہ ہم کو طواف کرنا ہے، لیکن جب گاڑی پھنس گئی تو اس میں سے یہ معنی نکل رہا تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اسی سال طواف کریں گے یا عمرہ کریں گے، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ میننگ نکال کر کے صحابہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسی سال جو ہے کروں گا، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم عمرہ کرو گے، لہذا ہم عمرے کے لیے نکلے۔ لیکن ہم گویا کہ یہ ہم نے خواب کو جو اس سال سمجھا یہ نہیں تھا مانا، لیکن ہم کریں گے عمرہ۔ پھر شرط میں ہی رکھا گیا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، آئندہ سال آپ آئیں گے اور آ کر کے آپ کیا کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اور شرط رکھی، اس پر بھی حضور راضی رہے۔ اس میں دونوں کا فائدہ تھا کہ اگر کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تمہارے ساتھ معاہدہ کر لے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ رہ لے، اس میں دونوں طرف جس کے قبیلہ جس کی طرف ہوگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دونوں پارٹی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے آئیں گے تو لازم ہے کہ آپ اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، بغیر اسلحے کے آئیں گے اور آپ عمرہ کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی، چاہے جتنے آدمی آپ آئیں گے آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صلح نامہ 5 یا 6 شرطیں تھیں لکھی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بارے صحابہ نے دستخط کیا، ادھر سے بھی دستخط کی گئی، 2 کاپی بنائی گئی۔ بنانے کے بعد ایک کاپی سہیل کے حوالے کی گئی، ایک کاپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی۔ وہ قریش چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتہ یہاں ٹھہرے رہے۔ کہاں؟ حدیبیہ میں۔ اب یہ لوگ جانور لے کر آئے تھے قربانی کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے جانور دبا کر ڈالیں اور سر منڈا لیں، کیونکہ اب اس سال تو ہو نہیں سکتا ہے، اگلے سال آئیں گے۔ تو اب یہ بات بڑی شاک گزری صحابہ کو کہ عمرہ بھی نہیں کیا گیا، بال بھی منڈا لیں، قربانی بھی کر لیں۔ پوری تاریخ میں یہی ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور صحابہ جو ہے تھوڑی دیر تک اس میں کیا رہے، وہ تامل میں رہے اور ان کو انتظار رہا، فوراً بڑھ کر کے انہوں نے کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے پریشان ہو گئے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور قربانی کے جانور دبا کر ڈالو، لیکن یہ لوگ سر نہیں منڈا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اٹھ کر کے ایک بیوی ساتھ میں تھی حضرت ام سلمہ، یا اور بھی رہی ہوں کہ بہر ام سلمہ کے خیمے میں گئے۔ اس کے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتایا ہوں، یہ جو باہر کا سفر کرتے ہیں نا، دنیا میں 4 سال 5 سال باہر رہتے ہیں، فیملی سے دور رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں گئے ہیں، یہ آپ کو بتا دیں، سوائے ایک جنگ کے۔ جنگ میں پھول نہیں برسائے جاتے، تلوار چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فیملی کو چھوڑ کر نہیں رہے۔ یہ جو فیملی کو چھوڑ کر رہنے کا کانسیپٹ ہے پردیس کا، یہ ایک دم غلط تصور ہے، اسلام قطعی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ آپ بغیر فیملی کے کہیں نہ جائیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو خود ذاتی سنت ہے وہ کبھی بھی بیوی کو چھوڑ کر کے رہنے کی نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجیں افریقہ کے بارڈر تک پہنچی. ایک دن یہ رات میں گشت کر رہے تھے. کون؟ حضرت عمر. ایک بیوی اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی. انہوں نے اس کو سنا جس میں وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور اس میں عشقیہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی. وہاں سے پلٹ کر کے آئے اور آ کر کے حضرت حفصہ جو ان کی صاحبزادی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہا بیٹی دیکھو مسئلے میں شرم نہیں ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہو اور ان کی صحبت تم کو زیادہ نصیب ہوئی ہے. یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر گناہ کیے ہوئے کتنے دن تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ ایک روایت میں آیا تھا انہوں نے کہا 4 مہینے، ایک روایت میں آتا 6 مہینے. حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا، کوئی فوجی اپنے مرکز سے 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتا اگر فیملی کو چھوڑ کے رہ رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے بارڈر سے یہاں تک اور آنے جانے کا ٹائم بھی اس 6 مہینے میں رکھا کہ 6 مہینے میں لازم ہے کہ شوہر کیا کرے، واپس آوے. بعض شرعی عدالت میں ایسے فیصلے بھی دیے گئے کہ اگر 6 مہینے کا انتظار بیوی کرنے کے بعد کیس کر دے شوہر کے خلاف کہ صاحب یہ بندہ ہم کو چھوڑ کر رہتا ہے لہذا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، تو شرعی عدالت بیوی کا سائیڈ لے کر کے اس کو خلا کرا دے گی، چھٹکارا کروا دے گی. یہ اس کو اختیار ہے. یہ جو بتا رہا ہوں نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے اپنی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں. اگر باہر رہنے والا فیملی اسٹیٹس کا نہیں ہے تو شادی کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر وہ فیملی اسٹیٹس کا ہے تب تو ٹھیک ہے. یہاں وہ آدمی 10 پیسہ کما رہا ہو، فیملی کے ساتھ رہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے. فیملی سے دور رہنا طریقہ رسول جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے مسئلہ رکھا کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں بال منڈالو اور قربانی کر ڈالو، لیکن کوئی بھی اٹھ کر تیار نہیں ہوا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ کسی سے کچھ نہیں کہیے کیونکہ اندر سے یہ بہت پریشان ہے اس وقت. ایک تو صلح کی شرطیں ایسی رکھی گئیں، وہاں سے ایک آدمی کو بڑی تمنا سے آیا تھا کہ 6 سال 7 سال ہو گئے ہم نے بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے لوگ ہیں، لہذا اندر سے یہ بے چین ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں، آپ باہر جائیں بیٹھ کر کے اپنا سر منڈالیں، قربانی ذبح کریں. جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے کسی سے کچھ نہیں کہا. آنے کے بعد آپ نے اپنا سر منڈایا، قربانی کی. اب جیسے حضور سر منڈانے لگے صحابہ سارے سر منڈانا شروع کر دیا، قربانی کر ڈالے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت بیوی کی بات کو ٹھکرانا ہی نہیں چاہیے. بیوی سے مشورہ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے. ہمارا مزاج نا ہماری ناک اوپر رہنا چاہیے، ہم شوہر ہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی شوہر نہیں اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی دانش مند نہیں ہے. اس کے باوجود پریشانی کے عالم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اچھا مشورہ دیا اور آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا، اور مشورے پر عمل کرتے ہی سارا معاملہ اپنے آپ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. لہذا بیویوں کو یہ مقام بھی کبھی کبھی دینا چاہیے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں کہ انہی کی بات کوئی بات یہ سب بیوی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. یہ کیفیت بھی اللہ کے رسول کی نہیں تھی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ بھی اب ان کے بغیر پیچھے نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی غلط چیز ہے کیونکہ الرجال قوامون علی النساء بھی کہا گیا ہے. دونوں چیزیں کہی گئی ہیں. دونوں کے بیچ میں ایسے حالات میں اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیوی اچھی بات کہہ رہی ہے تو اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، اور یہ سمجھ کر عمل کریں کہ بیوی کی بات پر بھی عمل کرنا سنت رسول ہے تاکہ آپ کو ثواب ملے. محض بیوی کی محبت میں نہیں کریں، سنت سمجھ کر کے کریں. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس کے بعد قربانی ہو گئی، سب لوگوں نے اپنے سر منڈا لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے کے بعد وہاں سے ارادہ کیا کہ اب ہم لوگ مدینہ واپس چلیں گے. مدینہ کے راستے میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو ایک فتح عظیم عطا فرمائی. صحابہ کو روکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ پروردگار عالم نے یہ صورت نازل فرمائی ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ صحابہ کے جو دل میں جو بھی کیفیت تھی سب ختم ہو گئی، کیونکہ اب رب نے ڈائریکٹ کیا کر دیا، اس کو فتح مبین کہہ دیا. لہذا اب ہر شخص کیا ہو گیا، اس کے دل میں اطمینان ہو گیا
کہ ایک دم یہ فتح مبین ہے, اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکلے گی. اب دیکھیے اونٹ کیسا پلٹتا ہے کروٹ. مدینہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے, 1 کے 2 دن بعد روایت میں, یا 2-4 دن ہوئے ہوں گے. ابو جندل کی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہیں ابو بصیر, یہ وہاں سے بھاگ کر کے مدینہ آ گئے. اب جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھاگ کر یہ بندہ گیا کہاں ہے, مدینہ گیا ہے. کیونکہ ان لوگوں کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ مسلمان جو ہوتے ہیں یہ اتنا محبت کرتے ہیں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ان کا مرکز وہی, کھنچ کر وہیں جائیں گے, بیچ میں کہیں نہیں رکیں گے. وہ سیدھے مدینہ, ان کے پیچھے 2 آدمی آئے. یہ ابھی پہنچے تھے کہ پیچھے سے 2 آدمی بھی آ گئے. انہوں نے کہا ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا ہے اور ہمارے تمہارا صلح میں ہے کہ ہمارا آدمی اگر آئے گا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا. اس دن پر میں ان کو واپس لے جاؤں. یہ بہت انہوں نے ابو بصیر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ان کے حوالے نہ کیجیے, مجھے مار دیں گے, یہ کر دیں. انہوں نے کہا کچھ بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا, یہ میں دعا کرتا ہوں, لیکن میں معاہدوں کو توڑوں گا نہیں. جب ابو جندل کو وہاں سے واپس کر دیا گیا اس حالت میں جبکہ ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے, اب تو سگنیچر ہو چکے ہیں, معاہدہ ہو چکا ہے, آپ واپس جائیے. یہ ان کو دونوں آدمی پکڑ کے لے کے گئے. حدیبیہ ایک جگہ پڑتی ہے, ذوالحلیفہ ایک جگہ پڑتی ہے مدینہ کے قریب میں, وہاں پہ بیٹھ کر یہ لوگ آرام کرنے لگے تینوں آدمی. یہ ابو بصیر نے موقع دیکھا, وہ 2 جو بندے آئے تھے تو ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی شاندار ہے. تو انہوں نے کہا ہاں فلاں لوہار نے بنائی ہے اور یہ خطا اس کی وار خطا نہیں ہوتی. کہا ذرا دکھاؤ. جب آدمی کی موت آ جاتی نا تو ایسے ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تلوار نکال کر کے ان کے حوالے کی دیکھی, انہوں نے جیسے اٹھایا ویسے ان کے گردن ماری. اچھا جب ایک کو مار دیا, اب تو ایک ہی بچا نا. اچھا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار, وہ ابھی جب تک اسلحہ اپنا اٹھائیں وہ بندہ تو بھگا. اچھا انہوں نے پیچھا نہیں کیا, اس کو مار کر کے پھر مدینہ واپس آ گئے. اس کو مار کر مدینہ واپس آ گئے. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے کوئی معاہدہ, میرا تو معاہدہ ان سے کچھ تھا نہیں, جو معاہدہ ہے آپ کا ہے, لیکن اب مجھے آپ ان کے حوالے نہیں کیجیے. آپ نے تو ان کے کہنے پر مجھے واپس کر دیا تھا, وہ دینے پر میں کہ نہیں, یہ تو بہت بڑی جنگ بھڑک جانے والی بات ہے. لہذا خود اس آدمی نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے. اچھا ابو بصیر سمجھ گئے کہ جب یہ قتل کی اطلاع ملے گی وہ بندہ بھاگ کر جائے گا تو وہاں سے پھر آدمی آئیں گے مجھے پکڑنے, تو پھر مدینہ آئیں گے اور اللہ کے رسول جیسا کہہ رہے ہیں پھر ان کے حوالے کر دیں گے, تو یہ تو ہم کو راستے ہی میں مار ڈالیں گے, تو نہ ہم ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے. لہذا انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. وہ چلے گئے. انہوں نے جا کر کیا کیا, یہ ابو بصیر نے سارا گیم یہاں سے یو ٹرن ہوا. یہ گئے مکہ جانے کے بجائے شام سے جو مکہ کا راستہ تھا اس راستے پہ جا کر کے ایک جگہ پر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا. ڈیرا ڈالنے کے بعد جب ان کا قافلہ مکے سے شام کی طرف جانے لگا, 1-2 آدمی یہ وہاں پر اس کو لوٹ لیتے, قافلے والے کو آگے جانے نہیں دیتے, یا تو مار دیتے یا سامان لوٹ لیتے. اب یہ اطلاع مکے والوں کو ملی کہ صاحب وہاں بیچ میں کچھ ایسے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں, قافلہ جب کوئی تجارت کا جاتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں, تو بڑا خطرہ ہے, پتہ لگاؤ یہ کون لوگ ہیں. تو پتہ چلا یہ تو ہمارے لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ کر گئے, مدینے میں پناہ نہیں ملی تب انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا. اسی درمیان میں اب مکے سے بھاگ کے لوگ آ کر کے یہ ایک تیسرا اڈا بن گیا. 70 آدمی بھاگ آئے. کتنے آدمی؟ 70 آدمی. اچھا اب یہ کوئی شہر تو تھا نہیں, نہ کوئی تجارت تھی, جو ادھر سے گزرتا مکے والا, بقیہ کوئی قافلہ گزرتا کچھ نہیں چھڑتے, مکے والے گزرتے جانے نہیں دیتے. اب مکے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا کہ خدا کے واسطے ادھر سے آدمی جائیں تو تم ان کو اپنے یہاں رکھو, ہمارے آدمی اگر بھاگ کر کے تمہارے پاس جاتے ہیں تو خدا کے واسطے آپ ان کو مدینے میں ٹھہرنے کی جگہ دیجئے, ان کو شیلٹر دیجئے, ان کو بھگائیے نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ یہ تو معاہدے میں تھا کہ ہمارا کوئی بندہ ہے تو واپس کرنے, پتا چلا کہ یہ تیسرا اڈا بن گیا جس سے یہ پریشان ہے. انہوں نے پھر پوری رپورٹنگ کی کہ ابو بصیر جو ہے نا انہوں نے یہ پورا گیم رچا ہے اور اس میں ابو جندل بھی آ گئے ہیں, 70 لوگ مزید اکٹھا ہو گئے ہیں, لہذا ہمارا کوئی قافلہ وہاں سے جو ہے وہ سیف گزر نہیں پا رہا ہے. حضور صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں ان سب لوگوں کو بلا لیتا ہوں, ایسا نہیں کرنے دوں گا میں. انہوں نے کہا کوئی بھی آدمی آوے
تو آپ پلیز روکیے اس کو, واپس نہیں کیجیے. اب دیکھیں فتح مبین کیسے ہے, جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ بڑی خطرناک ہے وہ فتح مبین کیسے, ایسے ہوئی فتح. ابو بصیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا کہ ابو بصیر تم جس حالت میں بھی ہو تمام ساتھیوں کو لے کر کے مدینے میں آ جاؤ, اور وہ جو شرط تھی وہ شرط کیا ہوتی وہ ختم ہو گئی ہے. اسی درمیان میں ابھی یہ واقعہ نہیں آیا تھا, چند عورتیں آ گئی ہجرت کر کے, ان کے پیچھے بھی مکے کے لوگ آ گئے. ابھی ابو بصیر کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. اب جب مکے سے عورتیں آئیں تو وہ لوگ پیچھے آئے کہ تھا ہماری بیٹی آئی, کوئی بولا ہماری فلاں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ تم نے مردوں کے واپس کرنے کا وعدہ کیا, عورتوں کے واپس کرنے کا وعدہ اس میں لکھا ہی نہیں. یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چال بتائی کہ آپ یہ ان کے سامنے یہ رکھیے کہ اس میں کہیں بھی عورتوں کا ذکر نہیں, کہ اگر عورتیں آئیں گی تو ان کو بھی واپس کیا جائے گا, اس میں مردوں کا ذکر ہے. اچھا اس میں جو الفاظ لکھے گئے تھے اس میں رجلن اور رجالن کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ جو بھی مرد ہمارے بھاگ کر آئیں گے. اگر یہ لکھا جاتا کوئی بھی انسان بھاگ کر آئے گا تو اس میں دونوں معنی لے سکتے تھے, اس میں باقاعدہ صراحت تھی کہ کوئی ہمارے آدمی بھاگ کر آئیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا کہ اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں تو نبی کے مطابق نے کہا دیکھو یہ اس شرط میں داخل نہیں, ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے. خیر وہ چلے گئے. اتنے میں یہ واقعہ پیشی آ گیا ابو بصیر والا, تو یہ تو خود ہی ریکویسٹ کر لیے کہ اب آپ جو آئیں ان کو آپ خدا کے واسطے اپنے یہاں روکیے. بہرحال یہ 70 کے 70 لوگ وہ جو جہاں تیسرا اڈا بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مدینہ آ گئے اور اطمینان اور سکون سے رہنے لگے. اب یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا, ابھی تک تو اسلام کے بارے میں اگر عمل کرنا تھا تو قریش کا خطرہ ہر وقت چاروں طرف لگا رہتا تھا. اب یہ کھل کر کے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تجارت ہو رہی ہے, لوگ ان کے مل رہے ہیں, قرآن سنانے کا موقع مل رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر کے فتح مکہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنا شروع سے لے کر کے صلح حدیبیہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اب بہترین تبلیغ کا موقع مل گیا مسلمانوں کو. اچھا پھر اپنے اخلاق کو دکھلانے کا موقع مل گیا کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے. جو قریب نہیں آتے تھے ان کو قریب کرنے کا موقع مل گیا, گفتگو کرنے کا موقع مل گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پارٹی تسلیم کر لیا کہ یہ ایک طاقت ہے. اقوام متحدہ میں ہوتا نا کہ آپ کا کیس فائل ہو جائے تو بڑی بات ہے, کہتے صاحب کیس وہاں فائل ہو گیا ہے, یہی بڑی بات ہے کہ کیس فائل ہو گیا. ایسے ہی کفار قریش ابھی تک اسلام کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے, اس صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب یہ ایک طاقت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہوگا جو آپ مسلسل تاریخ سن رہے ہیں سیرت کے پروگرام کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا, ہے نا. کیا معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم لوگ مل کر کے اس کو کیا کریں گے, ڈیفنس کریں گے. اس وقت یہودیوں کو دوسری قوم سے کاٹ دیا. اچھا اب یہودیوں کا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا کیونکہ بنو قریظہ سے بھی نپٹ چکے تھے, بنو نذیر سے بھی نپٹ چکے تھے. اب لے دے کر کے بچا کون تھا, قریش. اب قریش سے جب یہ معاہدہ ہو گیا 10 سال تک آپ جنگ نہیں کر سکتے, اب جنگ کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا کنارے میں. پورے 600-700 کلومیٹر کے رینج میں اب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لینے والا نہیں ہے. اسلام کے لوگ, مسلمان لوگ جیسے چاہیں آئیں جائیں, تبلیغ کریں, تجارت کریں, ساری چیزوں کی فراوانی ہو گئی. بہرحال اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے تبلیغ کرنے کا ایک بہترین موقع ملا. اس بنیاد پر اس کو کیا کہا گیا کہ یہ فتح مبین ہے, اور یہی وجہ بنی آگے آئے گا کہ پھر اس صلح کے خلاف انہوں نے کیسے اقدام کیے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا اسٹیپ اٹھائے, یہ دوسری گفتگو ہے. اسی سے سن 6 ہجری میں چونکہ اب ماحول بہت اچھا ہو گیا چاروں طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے بادشاہوں کو, کیونکہ جب قاصد جاتا تھا کوئی مسلمان تو راستے میں خطرہ لگا رہتا تھا, کہیں سے گزرے گا کوئی مار دے. اب کوئی خطرے کی بات نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو, بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اسی 6 ہجری میں. وہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. یہاں تک آپ کے سامنے بات آگے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کل انشاءاللہ جمعہ جو ہے نا وہ مسجد اقصی میں ہوگا، اور